صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ناظرین محترم، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری اس سلسلے نشست کا موضوع ہے معصومین علیہم السلام کی مائیں، اور یہ سلسلہ اب ختم ہونے جا رہا ہے اور یہ اس سلسلے کی آخری نشست ہے. البتہ آج کی گفتگو پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 اس سے پہلے والی گفتگو تھی جو مادر منجی عالم بشریت یوسف زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون سے متعلق گفتگو جو چل رہی ہے اسی کا تسلسل ہے. یہ پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 میں ہماری گفتگو ہوئی تھی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے روم سے سامرہ کا سفر، کس طرح سے روم سے وہ سامرہ تک پہنچی اور کس طرح سے بشر ابن سلمان نے انہیں خرید کر خانہ امام علی النقی تک پہنچایا، اور امام علی النقی علیہ السلام نے آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے اپنی بہن حکیمہ خاتون کے گھر پہ رکھا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کیونکہ تاریخ میں یہ تاریخ نہیں ہے، وہ دن معین نہیں ہے جس دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی عقد جناب نرجس خاتون سے ہوئی ہے، وہ تاریخ منقول نہیں ہے. بہرحال امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے ہوتی ہے. اب گفتگو اس سے آگے ہے. جناب نرجس خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کی حبال عقد میں آتی ہیں، اور 254 ہجری 254 ہجری 3 رجب امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 22 سال ہوتی ہے. گویا امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ولادت باسعادت سے 1 سال پہلے ہوتی ہے، یعنی 3 رجب 254 ہجری 254 امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت، اور 15 شعبان 255 ہجری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. تو گویا 10ویں امام کی شہادت 12ویں امام کی ولادت سے 1 سال پہلے، اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر جیسا کہ میں نے عرض کیا 22 سال. یہ بات ظاہر ہے کہ جس وقت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اس وقت جناب نرجس خاتون بصورت بہو کی صورت میں 11ویں امام کے 10ویں امام کے گھر میں تھیں، اور 10ویں امام کو دفن کیا گیا انہی کے گھر میں جو آج عسکرین میں یعنی سامرہ میں جو جہاں پر امام علی النقی علیہ السلام دفن ہیں وہ ان کا گھر تھا، وہ پورا باؤنڈری ان کا گھر تھا، تو گھر ہی میں دفن کیا جاتا ہے. تو وہ مصیبت، وہ عزا کا ماحول، اس کی چشمدید گواہ جناب نرجس خاتون بھی تھیں. اس کے بعد 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے. 1 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد جناب حکیمہ خاتون جو 10ویں امام کی بہن 11ویں امام کی پھوپھی تھی، وہ امام وقت
امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آیا جایا کرتی تھی۔ 14 ماہ شعبان 255 ہجری کی بات تھی، جناب حکیمہ خاتون روزے سے تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے بھتیجے کے گھر گئی، وقت افطار قریب تھا، میں جب واپس لوٹنے لگی تو امام حسن عسکری نے یعنی میرے بھتیجے نے مجھ سے کہا، پھوپھی اماں آج آپ گھر نہ جائیں، آپ یہیں پر رک جائیں، آپ افطار یہیں کریں گی اور رات یہیں پر رکے گی۔ جناب حکیمہ خاتون نے پوچھا سبب کیا ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، آج میرے گھر میں حجت خدا متولد ہونے والی ہے، آج اللہ کے آخری حجت پیدا ہونے والا ہے۔ تو حکیمہ خاتون فرماتی ہے، میں نے پوچھا کس کنیز سے؟ تو امام نے جناب نرجس خاتون کی جانب اشارہ کیا، کہا ان سے حجت خدا پیدا ہوگا۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہے، میں نے دیکھا کوئی آثار حمل نمودار نہیں ہے جناب نرجس خاتون میں۔ یہ پروردگار عالم کا معجزہ ہے کہ دیکھیے کہ بنی عباس کی حکومت کے، چاہے وہ معتز باللہ ہو، چاہے محتدی باللہ ہو یا کوئی اور ہو، جو اس دور میں جو حاکم تھے بنی عباس کے، وہ عورتوں کو، داعیہ کو جاسوس بنا کر مقرر کر دیا تھا امام علی النقی علیہ السلام کے گھر پر، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر، ان میں دیکھنا کون ہے جو ان سے بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ گویا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بنی عباس کی حکومت نے ان کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر اللہ اکبر، جس طرح سے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کے لیے اس دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا کہ موسیٰ کے ماں کو حمل ظاہر نہیں ہوا، جبکہ داعیہ آتی رہی، دیکھتی رہی، مگر مادر موسیٰ کا حمل ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن اچانک حمل ظاہر ہوتا ہے اور جناب موسیٰ پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد حکم الہی کے تحت صندوق میں ڈال کر ان کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت جو قتل کرنا چاہتا تھا، اسی فرعون نے جناب موسیٰ کو اپنی آغوش میں پرورش کیا۔ اسی کو کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسی طرح یہ فخر موسیٰ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، اور یقیناً مادر امام زمانہ فخر مادر موسیٰ ہے۔ تو آخری وقت تک جناب نرجس خاتون کا حمل ظاہر نہیں ہوا۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے اس رات وہیں پر رک گئی، حجرہ جناب نرجس میں تھی، عبادت میں دونوں مشغول تھے۔ رات کا حصہ گزر گیا، یہاں تک کہ صبح صادق کا موقع آ گیا۔ میں مایوس ہو گئی، رات گزر گئی، ابھی تک تو بچہ پیدا نہیں ہوا۔ میں باہر آنے کا ارادہ کر رہی تھی تو ایک مرتبہ جناب حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے آواز دی، کہے پھوپھی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیجئے، وہ وقت آ گیا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ تو جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے سورہ انا انزلنا کی جب تلاوت شروع کی تو بطن جناب نرجس سے فصیح و بلیغ انداز میں اس سورے کی تلاوت مجھے سنائی دینے لگی۔ میں متعجب ہو گئی، میں حیرت زدہ ہو گئی۔ اچانک اس حجرے میں ایک نور چھا گیا، ایک نور کا حالہ تھا، اتنا نور تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے نرجس خاتون کو نہیں پایا۔ جب نور کم ہوا، روشنی کم ہوئی، تو میں نے دیکھا نرجس خاتون کے پاس ایک بچہ ہے جس کے چہرے سے آثار جلالت و جمال الہی نمایاں ہیں۔ وہ فخر کائنات، وہ منجی عالم بشریت، قبلہ روح ہو کر سجدے میں سر رکھ کے تشہد پڑھ رہا ہے۔ وہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی رسول اللہ وان ابی امیر المومنین وصی رسول اللہ۔ اس طرح انہوں نے تینوں شہادتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک تمام اماموں کا ذکر کیا، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام
محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، حتیٰ اپنے دادا امام علی النقی علیہ السلام، پھر اپنے بابا کا ذکر امام حسن عسکری علیہ السلام، سب کے ناموں کو لینے کے بعد پھر جب اپنی باری آئی تو امام زمانہ نے فرمایا پروردگار تو نے نصرت فرماتے نے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ذریعے اس دنیا کو جو ظلم و جور سے پر ہو چکی تھی عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ یہ الفاظ جناب حکیمہ خاتون سنتی ہیں۔ یہ کمال الدین و تمام النعمہ میں اس روایت کو جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور شیخ توزی نے الغیبہ میں اور دیگر علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس طرح جناب نرجس خاتون کے بطن طاہر سے منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صبح صادق نیمہ شعبان متولد ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد 260 ہجری امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت یعنی 8 ربیع الاول 260 ہجری، 255 ہجری ولادت باسعادت، 260 ہجری گویا بوقت شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کے تھے۔ 5 سال کی عمر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اپنی بابا کی سرپرستی سے اور سائے شفقت پدری سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں، یعنی امور امامت کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جعفر کذاب نے چاہا کہ اپنی جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چچا تھے کہ اپنی امامت کا اعلان کرے اور لوگوں کو بتائے کہ میں امام ہوں، یہاں تک کہ اپنے بھائی کی میت پر نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کی تو 5 سال کا بچہ جو غیبت اختیار کر چکا تھا پیدا ہوتے ہی غیبت اختیار کیا، تو اپنے چچا جعفر کے اباب کو کھینچ کر کہتا ہے چچا ہٹو، یہ آپ کا حق نہیں ہے میرا حق ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مادر امام زمانہ جناب نرجس خاتون، اب یہ نہیں ملتا ہے تاریخ میں کہ آپ کی وفات کب ہوتی ہے۔ بعض محققین نے لکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی جناب نرجس خاتون کی شہادت واقع ہوتی ہے، مگر بعض محققین نے کہا کہ نہیں، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے چند ماہ یا چند مہینے بعد یا چند دن بعد جناب نرجس خاتون کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ البتہ میرا اپنا نظریہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں صاحب نظریہ نہیں ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی شہادت وفات امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد واقع ہوتی ہے۔ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر سامرہ میں قبروں کی ترتیب دیکھیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا، یعنی جہاں پر امام علی النقی علیہ السلام کو دفن کیا اسی کے پشت پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے پشت پر جناب نرجس خاتون علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ یہ ترتیب اس بات کی نشاندہی ہے کہ یقیناً جناب نرجس خاتون کی وفات امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد واقع ہوئی۔ البتہ یہ بھی گنجائش ممکن ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لحد کی جگہ کو پہلے ہی سے چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو چھوڑ کر پہلے اگر جناب نرجس خاتون کی وفات واقع ہوئی تو اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر دفن کیا گیا ہو، یہ بھی امکان ہے۔ البتہ ایک خیال ہے، جیسا کہ بعض محققین نے بھی کہا ہے کہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی وفات تقریباً 261 ہجری میں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے 1 سال بعد آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، بی بی نرجس خاتون سے منسوب جو زیارت نامہ ہے، اگر آپ اس زیارت نامہ میں پڑھیں گے تو جو آپ کے صفات کا ذکر اس میں ہے، یہ بعین ہی وہی صفات ہے
جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مرقوم ہے، تقیہ، رضیہ، مرضیہ، یہ تمام سیدہ، طاہرہ، صدیقہ، یعنی جناب نرجس خاتون کو بھی ان تمام القاب سے نوازا گیا۔ اس سے آپ عظمت و جلالت جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو درک کر سکتے ہیں کسی حد تک، کس بلندی پر فائز یہ بی بی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مادر امام زمانہ کے طور پر منتخب کیا اور انہیں ملک روم سے نکال کر عراق سامرہ تک پہنچایا، صرف اس لیے کہ آپ پاک، باطہارت، باعفت، بافضیلت بی بی تھی۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم اس پوری زیارت کو پڑھیں گے تو اس میں کئی چیزیں ہم کو ان کے بارے میں مل سکتی ہے، کہ یہاں تک کہ ائمہ معصومین نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر نیابتاً تمہیں جب عمرہ کرنا ہے تو جناب نرجس خاتون کے لیے بھی نیابتاً عمرہ کریں۔ یہ جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام سے قول ہے۔ یہ بی بی اس قدر با کرامت اور با عظمت ہے، لوگ آپ کے نام کی نیاز کرتے ہیں۔ اس بی بی سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ درس باقی ہے واقعا۔ آپ ذرا جناب نرجس خاتون کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں، وہ بی بی جو مسیحیت کے ماحول میں پیدا ہوئی اور خود کو باعفت رکھا، پاک و پاکیزہ رکھا، یعنی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یورپ میں رہ کر بھی آپ باعفت ہو سکتی ہیں۔ ماحول نے بگاڑ دیا، یہ الزام ماحول پر نہیں لگایا جا سکتا۔ میں نے عرض کہا کہ چھٹے امام کے بعد سے تقریباً ہماری ائمہ معصومین علیہ السلام کی مائیں یورپ سے تعلق رکھتی تھی، اور یورپ کے ہونے کے باوجود بھی ان کو بطور کنیز مدینے تک یا سامرہ تک پہنچایا گیا ہے۔ یورپ میں رہتے ہوئے وہ باعفت تھی، تو لہٰذا جو ہماری ماں بہنیں یورپ میں رہتی ہیں ان کے لیے یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ماں خصوصی طور پر ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایسا نہیں صرف ان کے لیے ہے، سب کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن خصوصی طور پر ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کس طرح وہ ایک امام سے ملنے کے لیے بادشاہ کی پوتی ہوتے ہوئے اپنے محل کو ترک کیا، عیش و عشرت کو طلب کیا، عیش و آرام کو چھوڑ کر، تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر، جاگیر کو، منصب کو ٹھوکر مار کر، شہزادی تھی وہ، شہزادی ہونے کے عہدے کو ٹھوکر مار کر، ایک کنیز بن کر وہ مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے عشق امامت میں وہ روم سے بغداد تک ایک کنیز کے طور پر پہنچی ہے۔ پھر اس کے بعد خانہ وحی میں آ کر اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال لیا، امامت کے سانچے میں ڈھال لیا۔ اس بی بی با کرامت، اور وہ بھی جب کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی، مکمل پردے میں تھی، تو آج کنیزہ نے جناب نرجس کے لیے حیات طیبہ مادر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یقیناً ہمارے لیے ایک اور ان کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ سلام ہو اس مریم آل محمد پر، سلام ہو اس باعفت بی بی پر، سلام ہو اس پاک و پاکیزہ بی بی پر، سلام ہو ان کی عرفان پر، سلام ہو ان کے حوصلے کو، سلام ہو ان کی جرأت کو، سلام ہو ان کے ایمان۔ یہ بی بی مادر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔